اللهم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیت ترۃ معصوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو عمل بتا رہا ہوں اور اس عمل کی خاصیت اور برکت یہ ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ مسکیریج یعنی کہ ضائع ہو جاتی ہے، یا پھر کسی نظر بد کی وجہ سے ان کو نظر لگ چکی ہے، بندش کے معاملات ہو چکے ہیں کہ آپ پیروں فقیروں ڈاکٹروں حکیموں کے چکر لگا کے مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئے، یا کسی نرین خبیث جنات نے ہمارے اوپر جادو کر کے ہمارے بچوں کو ضائع کر دیا، بچے نہ ہونے کے معاملات کر دیے، میاں بیوی میں شدید اختلافات کر کے طرح طرح کے معاملات کر دیے، وہ کسی جادو کا وجہ سے ہو یا کسی خبیث انسان نے کچھ ایسے کروا کے ان میاں بیوی میں شدید معاملات کر رکھے ہوں، کسی طرح سے بھی کوئی مسئلہ ہو، تو آج میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا، کسی خبیث انسان نے تویزات کر کے اس کی اولاد پر بندش لگا دی ہو، یا کسی جنات خبیث نے شیطان لعین پلیت نے اس کے اوپر جادو کر کے اس کے اوپر اولاد کی بندش کر دی ہو، اور یا کسی نظر بد کی وجہ سے اس کے اوپر بندش لگ گئی ہو، اور سرکار حضرت امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا، اس عمل کو کرنے کے بعد اس کے ہاں بھائی 20 سال 30 سال 40 سال تک اولاد کا کوئی امکان نہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم محمد آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کی برکت سے اور ان کی نور کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ان کے ہاں اولاد ہوگی، مگر عمل کو کرنے سے پہلے یقین اور کامل اور محمد آل محمد و اہل بیت اطہار صلاۃ والسلام کے دامن کو یقین اور کامل سے پکڑ کر جب عمل کریں گے تو سرکار نے فرمایا ہے، جس کے ہاں اولاد ڈاکٹروں کا ہوتی نہیں ہے، پیروں فقیروں نے کہا ہوتی نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہوگی، اس عمل کو یقین اور دامن سے پکڑ لیں، انشاءاللہ ہم محمد آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاک ولایت کی نور کی برکت سے ایسا معجزہ ہوگا، ان کے ہاں ایسی اولاد ہوگی کہ کثیر اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک ان کو اولاد کی نعمت سے اور تحفوں سے مال و مال کر دے گا، اس عمل کی برکت سے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اولاد کا وہ نور ان کے جسم پر نازل ہوتا ہے، وہ بدشیں کٹ کے ان کے قدموں میں گر جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے نور کی برکت سے اولاد کے وہ تحفوں کی لائن لگا دیتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی اٹا لینے کے لیے گلیوں میں اور لائنوں میں گھسا ہوتا ہے، اس طرح اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک اس گھر پر اپنا خصوصی لطف و کرم کر دیتا ہے، اس عمل کی برکت سے سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو عمل فرمایا ہے، اس عمل کو نوٹ کر لو، لکھ لو، جو چاہتا ہے میری اولاد ہو جائے، میرے بچے ضائع نہ ہو، میرے طرح طرح معاملات، اگر میری اولاد ہو گئی میرے گھر میں عزت و وقار بن جائے گا، جو چاہتا ہے اس کو نوٹ کرے اور یقین و کامل سے عمل کرے، یقین و کامل سے عمل کر لیا تو اس کے ہاں اللہ کے حکم سے محمد آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاک نور ان کی ولایت کی برکت سے یہ خوشی اس کو یقیناً ملے گی۔ عمل یہ ہے جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ عمل ہے، سرکار نے فرمایا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، سرکار فرماتے ہیں اس کو چاہیے چاند کے پہلے 5 دن چھوڑ دے، اور اس کے بعد 5 دن چھوڑنے کے بعد جو عمل کی ترتیب بنائی ہے، سرکار فرماتے ہیں چاند کے پہلے 5 دن چھوڑ دے، اور اس کے بعد 11 12 13 14 15 16 یہ 6 دن یہ چھوڑ دے، اور آخری 27 28 29 30 یہ دن چھوڑ دے، جو دن میں نے چھوڑنے کے سرکار نے فرمائے ان دن میں عورت سے ہم مستری یعنی کہ ازواج حق کی زوجیت ادا نہیں کرنا، باقی جن ایام میں ان کے حق کے زوجیت ادا کرنا ہے، اور سرکار نے فرمایا ان دنوں میں عمل کرنا
ہے جن کو چھوڑنا ہے ان میں عمل نہیں کرنا. سرکار امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے مجھ کے اولاد مل جائے, مجھے اس نعمت کا تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد وآل محمد اور اہل بیت اطہار کے نور کی برکت سے, ان کی پاک ولایت کی برکت سے یہ تحفہ مجھ کو مل جائے جو چاہتا ہے. اور سرکار فرمایا کہ جو یہ نماز تجھے سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اسے نماز حاجت بولتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اس نماز کو وہ اسی رات پڑھے جس دن حج اور حق زوجیت اپنی بیوی سے ادا کرے. پہلے غسل کرے, غسل کرنے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت نماز اس کو عیان کرے. جب نماز 2 رکعت نماز اس ترتیب سے جو سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی ترتیب سے وہ پڑھ لے. پڑھنے کے بعد وہ جب یہ پڑھ لے فارغ ہو جائے اور جہاں حجات کا جملہ آیا ہے جہاں صلوات لکھا ہوا ہے 25 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھنا ہے. اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرنی ہے. جہاں حجات کا لفظ آیا ہے یہاں پر اس نے یہ جملہ دہرانا ہے اے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اے کریم اللہ اے رحیم اللہ وحدہ لا شریک محبوبگار کو فرزند عطا فرما. میں اس کا اسم محمد رکھوں گا, میں اس کا نام تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کا اسم, میں اپنے بچے کا اسم اپنے بچے کا نام محمد رکھوں گا. انشاءاللہ تعالی اس عمل کو برکت سے جب پھر یہ دعا مانگ کر ایسے مستجاب منہ پر کر کے اس کے بعد سجدے میں چلا جانا ہے. جب سجدے میں جانا ہے تو پھر پیشانی رکھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس کو 70 مرتبہ دہرانا ہے. جب 70 مرتبہ دہرا لیا اس کے بعد کھڑا ہو جانا ہے. اس کے بعد چلا جانا ہے اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کرنی ہے. ان ایاموں میں ان 3 مہینوں میں سرکار فرماتے ہیں 3 مہینے ان جو ایام میں نے بتائے ہیں یہ اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کے حق زوجیت اور اسی طرح ادا کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے میری ولایت پر ایمان رکھتا ہے مجھ کو امام حق مانتا ہے مجھے اپنا شفاعت نمائندہ مانتا ہے مجھ سے عشق کرتا ہے مجھے اپنا سچا امام مانتا ہے. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا اس طرح عمل کرنے اس کی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک اس عمل کی دولت بدولت اولاد دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح عمل کر لے ہم آل محمد کے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تجھے اولاد نرینہ کا تحفہ 90 روز کے اندر اس گڈ نیوز کو آل محمد صلی وسلام کی بارگاہ سے تجھے میسج آئے گا. جب یہ تو نے عمل 90 روز تک اسی سلسلے سے جو ایام امیر کائنات نے فرمائے ہیں تو نے عمل کرتا رہا اور انشاءاللہ تعالی اس 90 روز کے اندر اسی ترتیب سے جب بھی حق زوجیت کرنی ہے تو رکعت نماز اسی ترتیب سے پڑھنی ہے جیسے میں نے ترتیب بتائی ہے. تو سرکار نے فرمایا اس میں تجھے میسج محمد آل محمد آئیں گے. جب تو رات کو کھوئے گا رات کو سوئے گا تجھے سرکار محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارتیں مشرف ہوئیں گی. کب تو زواری پہ جا رہا ہے کب تو بیت اللہ جا رہا ہے کبھی تو کدھر جا رہا ہے کبھی تو کسی اللہ کی درگاہ اللہ کے ولیوں کی درگاہ پر جا رہا ہے. اس طرح کے تجھے میسج آئیں گے اچھے میسج آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان دنوں کے ایام کے اندر اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک اپنے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نور کی برکت سے تجھے اپنے گھر میں ایسی خوش خبری سنائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب خوشی مل جائے جب یہ تحفہ آنا ہے تجھے میسج مل جائے پھر 1.25 کلو مٹھائی لے کے محمد آل محمد کی ذات مقدسہ طاہرہ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اور ان کی ذات مقدسہ طاہرہ کو اصال ثواب کر دیں اور اس میں 14 لڈو اٹھا کے کسی اللہ کے ولی کی درگاہ میں ایسی جگہ رکھ دیں جو ویرانے والی جگہ ہو. باقی جتنے وہ لڈو ہو وہ تقسیم کر دے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پھر تمہیں نہ کبھی بچہ ضائع ہوگا نہ کوئی معاملات ہوں گے نہ جادو جنات کلو جسمانی معاملات. اللہ کے حکم سے اس عمل کے نور کی برکت سے تاحیات تم سے وہ مسائل دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ جو لوگ یہ عمل کریں محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور کی برکت سے ان کے گھر میں اس مسئلے کا نور ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.